انہوں نے کہا کہ ایک میسو پروٹیسٹ ہو. یہ ہماری حمیت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم باقاعدہ ان کی حمایت میں، فلسطینیوں کی حمایت میں باہر نکل کے کھڑے ہوں. میسو پروٹیسٹ. لیکن آپ یہ سوچیں پاکستان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو اس پروٹیسٹ کے اندر فس کریٹ کرتے ہیں. پھر وہی لوگ اپنے ہی ملک کی گاڑیاں توڑتے ہیں، اپنے ہی ملک کے سائن بورڈز اور اشارے توڑتے ہیں. یہ ایک اور یعنی کہ گویا وہ بھی فردن نقصان اس کا اپنے ہی ملک کا ہوتا ہے. یا تو ایسا ہو کہ بالکل خلوص سے نکلیں اور بالکل پرسکون انداز میں آپ جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں اور دنیا دیکھے ہاں بھی اس ملک میں پروٹیسٹ ہوا ہے. ورنہ تو جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں تو مار دھاڑ اور وہ کام شروع ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں یہ جو اسرائیل کی اور ویسٹ کی پالیسیز ہیں نا، یہ مسلمانوں کے لیے ڈبل ایجڈ سوارڈ کا کام دے رہی ہیں. ایک تو اس سے مقصد پورا کرتے ہیں اپنا کہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا ہے. دوسرا ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک مسجد اقصیٰ ایک وہ پوائنٹ ہے مسلمانوں کا ان کے پاس کہ جب جیسے ہی ایک طرف مسلمان حکمران مسلط کرو سیکولر جو ہمارے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف عوام بے شک ریڈیکلائز ہو، ظاہر ہے جتنے سیکولر حکمران ہوں گے اتنا ریئیکشن عوام کی طرف سے آئے گا. تو وہ ان کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کو چھیڑیں تو مسلمانوں کے میں ایک ابال پیدا ہو حکمرانوں کے خلاف، اور پھر وہ اس کیوس اور وہ ممالک کیوس کا شکار. بالکل. اور اس کی ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں. لیبیا کی یہی مثال ہے، عراق کی یہی مثال ہے، اور وہ ایون اب جو انہوں نے سعودی عرب کا جو اب 2030 کا ویژن ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یو اے ای کا جو کچھ کر رہی ہے. سعودی عرب بھی ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے اسرائیل کو. تو اس میں کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی کیوس ہی ہوگا. جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے، میرا خیال ہے اگر گورنمنٹ لیول پر ان کو آرگنائز کیا جائے تو میرا خیال ہے گورنمنٹ میں اتنی طاقت ہے کم از کم یہ تو ہو سکے نا کہ کل جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں ہم کہہ سکیں کہ ہم نے اتنا کیا تھا. ابھی بھی فار ایگزامپل بہت سی چیزیں جو نان وائلنٹ چیزیں اس طرح سے بھی ہو سکتی ہیں. میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا جنہوں نے بی ڈی ایس کی بات کی کہ ہم اگر یو این کے جو فورمز ہیں مسلمان ملک 57 ملک ان کا بائیکاٹ سٹارٹ کر دیں کہ ہم یو این کے اجلاس میں نہیں جائیں گے. فار ایگزامپل ان کا کلائمیٹ چینج کا انیشیٹو ہے اور بہت سے انیشیٹو ہوتے ہیں، ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں تو کتنی بڑی عزت پہنچے گی ان کو. اسی طرح بہت سے ان کے مفادات ہیں. یہاں پہ ہم یو این کی جو این جی اوز ہیں ان کے بہت سی چیزیں ہیں اس کو باقی ان کی پروڈکٹس بھی ہم چھوڑیں. بالکل جو بھی کر سکتے ہیں کریں، جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں. اور ایٹ لیسٹ ہم اس میں پاکستان اور ترکی خاص طور پہ اپنا کوئی میڈیکل مشن تو وہاں پہ بھیجے غزہ میں. اس حوالے سے بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں، کیونکہ وہاں پر ایک ہیلتھ کرائسس بھی کریٹ ہوا ہے اس سارے معاملے میں. ہم وہ بھی نہیں کر سکے. تو اس وقت پاکستانی حکومت کو، کیونکہ ہم ظاہر ہے جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی پہلے بات کریں گے، یہ پارلیمنٹ کا بھی اجلاس چل رہا ہے، اس پہ ہم کم از کم آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ تو کریں کہ ہم اس وقت پریکٹیکل سٹیپس کیا لے سکتے ہیں. اچھا ایک بڑی اہم بات اور پھر میں آخری بات اس لحاظ سے دیکھیں، یہ کہا جاتا ہے پاکستان نے یہ جو ایٹمی پروگرام ہے کیوں لیا ہوا، کیا کس کام کا پاکستان؟ یہ آپ مجھے بتائیں. یہ بڑی بات جس کا دل میں آتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پر کس کام کا اگر ہم ان کا تحفظ نہیں کر سکتے. کیا جواب ہے؟ دیکھیں یہ بڑا نان پریکٹیکل اور یہ جذباتی سی بات ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ پاکستان یہاں سے اسرائیل کے خلاف جو کہ تقریباً اگر کوئٹہ سے بھی سٹارٹ ہو میزائل کے اندر لگا کے ایٹمی ہتھیار وہاں پہ مار دے اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، اور وہ 14 منٹ لگتے ہیں. 14 منٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ڈیٹرنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، ٹھیک ہے نا. اور دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جب تک طاقت نہ ہو اور آپ کے پاس بہت سارے ممالک نہ ہوں آپ کے ساتھ تو آپ یہ یوز کریں. ایٹمی ہتھیار صرف ایک مرتبہ دنیا میں استعمال ہوا ہے، وہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور وہ یو ایس اے نے کیا تھا، وہ کر سکتا تھا اس بات کو، ٹھیک ہے. تو ایٹمی ہتھیار والی بات تو ویسے ہی ہمیں ذہن سے نکال دینی چاہیے فی الحال. ہاں کچھ اور چیزیں ہیں، کم از کم فلسطینیوں کو ہمیں روکنا نہیں چاہیے، وہ اپنی حمیت کی وہاں پہ جہاد جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، بلکہ تائید کرنی چاہیے. ان کے اوپر جو گزر رہی ہے وہ وہی جانتے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ کریں. نیوکلیئر میزائل سپوز گیا تو وہ تو پورا اڑا دے گا سارے، فلسطینی بھی جائیں گے. دیکھیے اس میں تو سب جائیں گے، اس میں تو مسجد اقصیٰ بھی جائے گی، لیکن یہ تو بہرحال ایک نان پریکٹیکل سی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو جذبات ہیں نا، جذبات ہیں لوگوں کے، وہ اس دیکھیں میں اس حسن نے یہ بات کی نا کہ وہ 2 دھائی تلوار ہے. بالکل ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بزدل ہیں، سارا کچھ ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کا اپنے حکومت اور اپنے اداروں پر سے بھی اعتماد ختم کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سٹیپ لیا جائے ان ممالک کی طرف سے جس کی وجہ سے ان کو بھی موقع ملے کہ وہ یہاں پہ آ کے نقصان پہنچا سکیں ان ممالک کو. ٹرکی اس کی ایگزامپل ہے، پاکستان اس کی ایگزامپل ہے.
اور پھر اندرونی طور پہ بھی ایسی کوئی خلفشار پیدا ہو کیونکہ ان کے گروپس بہت جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, ان کے سلیپر سیلز بہت جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. جو دعا ہے, دعا ایک تو دوا ہے نا, دعا مومن کے لیے ہتھیار بھی تو ہے نا, تو یہ بھی ایک ایونیو ہے جس کو میس لیول کے اوپر ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.